السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بھیجا، اور وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 10 فٹ اور چھوٹا 6 فٹ، اور سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور اللہ پرستی سے ازحد بیزار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کے بعد تقریباً 700 برس بعد کا زمانہ ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے تمام لوگوں کو بت پرستی کی تعلیم دی، اور وہ سب کے سب بت پرستی پر مائل ہو چکے تھے۔ اور یہ قوم جس کا سردار عاد تھا، اسی وجہ سے یہ قوم عاد کہلائی۔ یہ قوم عاد بھی بتوں پر ایمان رکھتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور ان کے واعظ و نصیحت حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کفاروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آگ سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں جو تم کو پہنچ رہی ہیں تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی اللہ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ جبکہ وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پوجا نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑی مشکل آتی اور کوئی سخت مہم درپیش ہوتی تو وہ حرم میں جا کر التجا کرتے اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب قوم عاد ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ لوگ اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ بن ابی بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے کھانا اور شراب کی دعوتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے کہ کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقا، اور وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے اللہ کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے اللہ کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے اللہ کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی اور کہا کہ اللہ مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ یہ سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے کہتے تھے، کون ہے ایسا زمین پر کہ جو ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حکم باری تعالیٰ ہوا، اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جاؤ۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہو؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے، سورہ ہود آیت نمبر 51، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے آپ کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جاؤ تم گنہگار ہو کر۔ اس پر کافروں نے کہا، ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کر۔ بس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان تھے لیکن اپنا دین چھپائے رکھتے تھے۔ ان دونوں کا نام مزید اور لقیم تھا، اور ان کے سردار کا نام قیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر بارش کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ لے۔ مزید نے کہا، یا الہی، تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ اور قیل نے کہا کہ مالک، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہتا، اور نہ کسی مشکل میں پڑا کہ تجھ سے یاری مانگ۔
مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 گھنٹے کے اندر بادل سیاہ و سفید سرخ پیدا ہوا اور آواز آئی کہ اے قیل ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب قیل نے دل میں سوچا کہ سفید اور سرخ بادلوں میں تو پانی نہیں ہوتا، مگر سیاہ بادل پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیاہ بادل ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا، لیکن کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ اس سیاہ بادل میں قوم عاد کے لیے بارش نہیں بلکہ عذاب چھپا ہوا ہے۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح القیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑی جائے گی اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریشم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور ٹکڑے ٹکڑے اور دھنی ہوئی روئی کے گالے کی مانند اڑا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر جب پھونکیں گے سور میں ایک پھونک اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹیکے جائیں گے، ایک چوٹ اس دن ہو پڑے گی اور ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ درست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کے نتنے کے برابر چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رب العالمین اس مقدار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا تو وہ ہوا مانند بادل سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور کہنے لگی، ترجمہ بولے یہ ابر ہے ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ترجمہ کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ جلدی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی کافروں نے کہا، اے ہود تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم ٹھنڈے تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر دردناک عذاب پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے جہاں ہوا کا راستہ ایک طرف سے بھی نہ تھا، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور تمام عورتیں اور مرد اور لڑکے اور سب چارپائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنے قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز بادل کی گرج آئی، اور ہوا نے اس قدر زور دیا کہ پہلے مکانات اور محل وغیرہ کو سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دی گئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں سے بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا دیکھا ان میں سے کوئی بچ رہا، اور پتھر دھول مٹی میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ مومن تھے ان کا ذرا بھی کچھ نہ بگڑا اور وہ صحیح سلامت رہے۔ بے شک جو شخص کہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اللہ بھی ساتھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا، عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے زور کا تھپڑ دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 40 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیائے فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصے تک روتے رہے، اور مومنین حضرات نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر عرصے دراز تک قائم رہی، اور کثیر آبادی سے یہ لوگ آباد ہوئے۔ مگر پھر شیطان مردود نے ان کے پاس آ کر بہکانا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا، زمین و آسمان کے اللہ کو پوجتے ہو۔ ابلیس لعین نے کہا، کیا تم اللہ کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو۔ اس طرح سے لوگوں نے ابلیس کی باتوں کا یقین کر کے پتھر کا بت بنا کر میدان میں رکھ دیا، اور یوں رفتہ رفتہ بت پرستی دوبارہ رائج ہوتی چلی گئی، اور وہ سب پھر اسی طرح سے اللہ کو بھول گئے جیسے کہ اس سے پہلے کے لوگ بھول چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔
اللہ حافظ.